عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کل ہم اپنے خالق و مالک، رازق و معبود، مسجود حقیقی رب ذوالجلال کو اپنی تنگیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں یاد کرتے ہیں، لیکن خوشی و مسرت، چین و سکون کے لمحات میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے کہ خوشی کے موقع پر بھی، چین و سکون کے، اطمینان کے موقعوں پر بھی اللہ کو یاد رکھا جائے۔ اس کے احکامات کا خیال کرتے رہنا چاہیے، اس کے حدود کی رعایت کرنا چاہیے۔ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی پریشانیوں میں، مصائب کی گھڑیوں میں اللہ بندے کو یاد رکھے گا اور تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ عام طور پر خوشی و مسرت، فنکشن اور خوشی کے مواقع پر انسان آخرت، موت اور خدا وحدہ لا شریک لہ سے بالکل غافل ہو کر، منہ موڑ کر ہر طرح کی لغویات میں، بیکار چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ خصوصاً نکاح کی تقریب ہو یا منگنی کا موقع ہو، یہ کسی اور طرح کی تقریب و مسرت کے لمحات ہو، مسلمان اللہ کے دشمنوں کی طرح یورپین کلچر اور مشرکانہ روش اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جہیز کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کس سادگی اور سہولت کے ساتھ اپنی لڑکیوں کے نکاح کیے ہیں۔ جہیز دینے کے لیے نہ تو گھر گروی رکھا گیا اور نہ پیسہ ادھار لیا گیا، اور نہ ہی لمبی چوڑی فہرست تیار کر کے چیزوں کی خرید و فروخت کی گئی، لیکن ہمارا معاشرہ ہندو رسم کے مطابق تلک کے مرض میں بھی مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! بعض علاقوں میں مسلم برادری کے افراد نہایت بے شرمی اور بے حیائی سے منگنی کے وقت لمبے پیسے لیتے ہیں اور دیگر قیمتی اشیاء کا مطالبہ کرتے ہیں، گاڑی کا اور اسی طرح گھر کا بہت زیادہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ حالت یہاں تک بگڑ گئی کہ اگر اللہ سے ڈرانے اور ٹوکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو قبول کرنے کے بجائے الٹا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ اگر اب بھی دلی آرزو کی تکمیل نہ ہو پائے تو پھر وہ کون سا دن ہوگا جس میں دل کی تمنا کو پورا کیا جائے۔ الغرض پوری سنتوں کو ایک طرف رکھ کر، شریعت کی دھجیاں اڑا کر خوشی کا موقع منایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس ارشاد سے امت کو آپ نے جھنجھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ مصائب کے گھنگھو گھٹاؤں میں، دکھوں اور تکلیفوں کے تھپیڑوں میں اور دلوں کو دہلا دینے والے رنج و الم کے زبردست جھٹکوں کے درمیان اللہ تمہاری مدد، نصرت، حفاظت و اعانت کرے، تو اس کی صرف یہی شکل ہے کہ تم اپنی خوشیوں اور مسرت کے لمحات میں اس کو یاد رکھو، اللہ کو نہ بھولو، اس کے احکامات کی پیروی کرو، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے تمام امور انجام دو۔ اگر خدا نخواستہ خوشی میں اندھے ہو کر جھوٹی انا اور سستی شہرت کے حصول کے لیے خدا بیزاری کے مرتکب ہو گئے تو مصیبت کی گھڑی میں اس سے کسی طرح کی خیر و عافیت، حفاظت کی آس لگانا بالکل بیکار ہوگا۔ اسی حقیقت کو آپ علیہ السلام نے واضح کرتے ہوئے فرمایا، جب آدمی اللہ کو خوشی اور مسرت کے دوران یاد کرتا ہے، خوشی کے مواقع پر یاد کرتا ہے، اور پھر اچانک اس پر کوئی مصیبت آ پڑے، پھر وہ اللہ کو پکارے تو فرشتے کہتے ہیں یہ جانی پہچانی آواز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے روبرو اس کی سفارش کرتے ہیں،
اور جب انسان اللہ کو خوشیوں کے لمحات میں یاد نہیں رکھتا اور اچانک کسی مصیبت کے آ پڑنے کے بعد اس کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ کیسی انجانی اور نامانوس آواز ہے، چنانچہ پھر وہ اس کی سفارش نہیں کرتے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے حضرت ابو درداء سے فرمایا اذکر اللہ فی السراء یذکرک اللہ فی الضراء، تم اللہ کو خوشی کے لمحات میں یاد رکھو، وہ تم کو مصیبت میں یاد رکھے گا۔ معزز سامعین، ہم اپنی زندگیوں کا، اپنے معاشرے کا، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ کو خوشی کے موقع پر یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ سب کچھ کو خوش کرنے کا لحاظ ہوتا ہے اللہ کو بھلا کر۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، کبھی بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر، چین و سکون کے موقع پر، اچھی نوکریاں اور اچھے جاب کے موقع پر، اور اسی طرح خوشی کے لمحات میں کبھی بھی اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزارنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر موقع پر، ہر آن ہمیں اللہ کا استحضار نصیب فرمائے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، ہر حال میں اللہ سے مانگنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔